اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے میں میں ان 10 چیزوں کے بارے میں بات کروں گی جو اپنا 37 سالہ مسیحی سفر طے کرتے ہوئے میں نے سیکھی ہیں اور محسوس کی ہیں کہ اہم ترین ہیں۔ کئی سال قبل جب مجھے نئی پیدائش کا تجربہ ہوا، اور در حقیقت اس وقت میں 9 سال کی تھی جب میں نے توبہ کی، لیکن حقیقی معنوں میں نے خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی خدا کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جب تک کہ میری اور ڈیو کی شادی نہ ہوئی، اور پھر بہت عرصے تک میں اپنے دل میں مخلص تھی۔ میں نے مذہب کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن مسیح کے وسیلہ خدا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ تھا۔ اور جب آخر کار میں نے اس بات کو سنجیدہ لیا، تو آپ کو پتا ہے کہ صرف چرچ جانے اور اس کے بارے میں سنجیدہ ہونے میں فرق ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو اور آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تب آپ خدا کے پاس جائیں، اور یا پھر اپنی پوری زندگی کا محور ہی اسے بنائیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اسے ہر چیز کا حصہ بنائیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، اور ایمانداری کی بات ہے۔ خدا اتوار کو اس چھوٹے سے ڈبے میں نہیں رہنا چاہتا جس میں بہت سے لوگ اسے بند رکھنا چاہتے ہیں۔ اسے باہر آنے دیں۔ ہم اتوار کی صبح صرف 15 منٹ کے لیے اسے ڈبے سے باہر نکالتے ہیں، اور پھر اس یاد دہانی کے ساتھ کہ اب میں پورا ہفتہ اپنا خیال رکھ لوں گی، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تجھے بتا دوں گی، واپس اسے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں۔ حقیقتاً اگر آپ سنجیدہ نہیں ہوتے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں، ورنہ آپ یہاں آنے کے لیے وقت نہ نکالتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے چند لوگ ٹی وی چینل تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں آپ کی مدد کریں گی، تاکہ آپ اور بہتر زندگی گزار سکیں جیسے کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں گزاری۔ لہٰذا میرا بچپن اچھا نہیں گزرا، جیسا کہ آپ میں سے بھی بہت سو کا نہیں گزرا ہوگا، لیکن میں یہ کہتے ہوئے خوش ہوں کہ آغاز برا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے اختتام کی توقع نہ کریں۔ ذاتی طور پر اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اختتام کیسے کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت آپ کہاں ہیں، یا آپ نے کیا کیا ہے، یا آپ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ آپ کی نجات کے لیے خدا کے پاس ایک عظیم منصوبہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے داغدار ماضی میں سے باہر آئیں اور وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوں۔ بائبل کہتی ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین اصل میں وہ جگہ تھی جہاں اسرائیلی لوگ جا کر آباد ہوئے۔ یہ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت کا نقشہ اور شبیہ ہے۔ ہم مصر کی غلامی سے نکل آتے ہیں جو کہ گناہ کی غلامی ہے، اور پھر چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں ہمیں بیابان میں سے گزرنا ہے، اور یہ بیابان ہماری اپنی نفسانی، خود غرضانہ اور جسمانی زندگی ہے۔ اس عرصے کے دوران ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا پر کیسے بھروسہ کرنا ہے، خدا کے فضل کو کیسے حاصل کرنا ہے، کس طرح خدا کو اپنی زندگی میں اولیت دینی ہے، اور بہت سی اور چیزیں۔ اگر اب آپ یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی بھی وعدہ کی ہوئی سرزمین تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ آسمان پر ضرور جائیں، یہاں زمینی سفر سے آپ کبھی بھی لطف نہیں اٹھا پائیں گے۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، لیکن میں اپنے سفر سے لطف اٹھا رہی ہوں۔ میں ہر سیکنڈ سے لطف اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ میں زندگی کے ہر سیکنڈ سے لطف اٹھانے کے قابل ہو سکوں۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ایمان رکھیں، ایک بچے کی مانند مسیح کے پاس آئیں اور کہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں، میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں، میرا یقین تجھ پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نہ دیکھ سکوں اور نہ ہی محسوس کر سکوں، لیکن مجھے یقین ہے۔ میں بھروسہ رکھنے اور ایمان کے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے ذہن سے نہیں ہے۔ ہمارا ذہن تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافی عرصے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ جو کچھ بھی میرے ذہن میں ہے، کیونکہ میرا ذہن تبدیل ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ پاتی۔ جب میں حالات کی طرف دیکھتی ہوں، اور کئی بار اپنے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی حالات کی طرف کی صورتحال کی طرف دیکھتی ہوں، اور پھر اس شخص کی طرف دیکھتی ہوں، اور پھر میں بھروسہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک ذہن اور بدن سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور اس سے بھی پہلے ہم روح ہیں، اور یہ ہماری روح ہے جس کے ذریعے ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے یسوع کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں جانتی ہوں
میں جانتی ہوں کہ وہ موا تھا. دیکھیے وہ شخص جو ایمان کے بارے میں نہیں سمجھتا یہ کہے گا کہ آپ یہ کیسے جانتے ہیں. آپ کہیں گے کہ میں جانتی ہوں کیونکہ خدا نے روح کے وسیلہ سے مجھ پر ظاہر کیا ہے. جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے نجات حقیقت میں ایک زبردست چیز ہے. خدا آپ کو کیسے ایمان دے سکتا ہے کہ آپ یقین رکھیں اور دوسروں تک پہنچے. آپ کے پاس جرأت ہونی چاہیے تاکہ آپ انکار کر سکیں اور اپنے خیالات اور احساسات سے بڑھ کر سوچ سکیں. ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. لیکن ایمان اعتماد بھی ہے اور ثبوت بھی. لیکن یہ صرف ظاہری ثبوت یا ظاہری اعتماد نہیں ہے. آج صبح میں آپ کی حوصلہ افزائی کے طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روحانی زندگی کا دائرہ کار زمینی زندگی سے کہیں زیادہ حقیقی ہے. آج ہمارا یہاں موجود ہونا حقیقت سے بڑھ کر ہے. ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہیں. یہاں اس عمارت میں فرشتگان بھی موجود ہیں. آمین. میں نے کہا کہ یہاں پر اس عمارت میں فرشتگان بھی ہیں. ہم سب کے پاس ایک رکھوالی کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے. آپ کے پاس بھی ایک فرشتہ ہے جو آپ کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے. میں نے ابھی تک اپنے فرشتے کو نہیں دیکھا لیکن میں خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتی ہوں. جب آپ بھروسہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہر طرح کے شک اور بے یقینی اور دوغلی ذہنیت رکھتے ہیں اور سب کچھ خود سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا یقین ہے کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. میرا یقین ہے کہ ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. اور جب کبھی آپ اکیلا پن محسوس کریں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے کہا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی تجھ سے دستبردار ہوں گا بلکہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. چاہے آپ جیسا بھی محسوس کریں خدا آپ کے ساتھ ہے. یہ کیسی زبردست اور خوبصورت بات ہے. اس بات کو دھیان سے سنیں. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم صرف اپنے ذہن پر ہی بھروسہ نہیں کریں گے تو زندگی کیا ہی خوبصورت ہوگی. جی ہاں، بلکہ گہرائی میں جائیں اور روح کی آواز سنیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے اور یہ ایک خاص میٹنگ تھی. یہ ہفتے کے آخر میں چھٹی کا دن تھا اور ہمارے خیال سے یہ خاص میٹنگ ہوگی. جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں شامل ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ یہ صورتحال ہماری خدمت کو زوال کی طرف لے کر جائے گی. اس سے پہلے کہ میں اسٹیج پر جاتی چند منفی خیالات نے مجھے گھیر لیا اور میں مایوس تھی کیونکہ تمام لوگ نہیں آئے تھے. اور پھر اس ہفتے کے اختتام پر اپنا پیغام بھی مجھے کچھ پر اثر نہیں لگا. جب میں پیغام دے چکی تو میں نے پھر وہی کیا جو اکثر ہم کرتے ہیں جب تک کہ ہم کچھ بہتر نہ سیکھ لیں. آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتا ہے کہ سب کچھ کر لینے کے بعد یہ سوچنا بالکل بیکار ہے کہ جو کچھ میں کر چکی ہوں مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تھی اور آپ نے دن ضائع کر دیا تھا تو پھر آج کا دن اس پر افسوس کرنے میں نہ گزاریں کہ آپ سے وہ غلطی ہوئی، کیونکہ اس طرح آپ آج کا دن بھی ضائع کر دیں گے. تو پھر مجھے چاہیے تھا کہ مجھے وہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے کی. میں اس بات کا انتخاب کر سکتی تھی کہ اس بات پر یقین کروں کہ وہ ایک بڑی غلطی تھی یا اس وجہ سے آج کسی کی مدد ہوئی ہے. جو میں نے کہا وہ یہاں پر موجود کسی شخص کی ضرورت تھی. یقین کرنا بہت خوبصورت بات ہے. بھروسہ کرنا آپ کو خوش رکھتا ہے. مجھے آپ کا نہیں پتا لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خوش رہوں گی. آپ نے دیکھا کہ میں اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گزار چکی ہوں، اب تھوڑا باقی ہے. جب آپ زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچتے ہیں تو یہ غیر معمولی خیال لگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ چند سال پہلے ہی میں یہ بات مان چکی ہوں. میں اپنی زندگی کے 2/3 حصے گزار چکی ہوں. اب میرے پاس تیسرا حصہ ہے جو میں بھرپوری کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. آمین. میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے دنوں میں سے کوئی دن ضائع نہ کروں. اور دوسری بات جو آج میں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں حقیقی طور پر اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتی ہوں. اور ہم اس بات پر ختم کریں گے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی سے لطف اٹھانا چاہیے. لیکن سب سے پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا انتخاب ہم خود کر سکتے ہیں لیکن اس کو روح کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہم خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں. بھروسہ کرنا بہت ہی زبردست چیز ہے. مجھے یہ افسوس ہو رہا تھا کہ شاید مجھے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. غلط کلام سنایا اور کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی برکت نہیں ملی. میٹنگ کے بعد میں اور ڈیو گھر آ رہے تھے اور میرے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی. کیا اس جگہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے اس بات کا احساس ہو کہ جب آپ اپنے ذہن کے مطابق چلتے ہیں تو آپ مکمل طور پر ایک عذاب میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن خدا کے کلام کے ساتھ متفق نہیں ہوتا بلکہ وہ اس دنیا کے ساتھ متفق ہوتا ہے. تو جب آپ کا ذہن، آپ کے الفاظ اور آپ کے جذبات آپ کے سر پر چڑھ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی جگہ ہو جہاں آپ جا سکیں، جو یہی وقت ہے روح کو گہرے طور پر تجربہ کرنے کا. میں محسوس کرتی ہوں کہ یہی خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے ذہن سے سوچنا بند کرو
اور بتاؤ کہ اس صورتحال کے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے؟ جب آپ جھنجھلانا شروع کر دیں اور سب کچھ خراب ہونے لگے تو صرف 1 منٹ کے لیے اپنے ذہن سے سوچنا بند کر دیں اور دیکھیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ مجھے یقین ہے جو میں نے آج کلام سنایا تو نے وہی میرے دل میں ڈالا تھا۔ در حقیقت اے خدا، اگر میں واقعی بتاؤں کہ میرے دل میں کیا ہے تو میرے خیال میں کچھ غلط نہیں تھا، بلکہ اور تو جانتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم نے وہی کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور تو نے ہمیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا، بس بہت سے لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ بہت پریشان کن نہیں تھا۔ تقریباً سب کچھ ٹھیک تھا۔ میرا مطلب ہے کہ چند لمحوں کے لیے میں سوچ کی ذہنی جنگ، شک سے بھری اور بے یقینی اور مصیبت زدہ اور مکمل شکست خوردہ سوچ کی وجہ سے سوچنے اور جاننے میں فرق دیکھنے میں ناکام ہو گئی۔ اگر آج آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو میرے خیال میں یہ بات آپ کو ترقی کے نئے درجے پر پہنچا دے گی۔ میرا یقین کریں، ہم ضرورت سے زیادہ وقت اپنے ذہن پر لگا دیتے ہیں اور شیطان کئی طرح کے مختلف خیالات ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ متفق نہ ہوں۔ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں اس پر یقین کرنا سیکھنا ہوگا اور ایمان کے ساتھ اسے سمجھنا ہے۔ ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں روح کے ساتھ اس بات کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ میں زیادہ روح میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، میں صرف جذبات میں یا پھر اپنے ذہن میں یا پھر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ روح میں زیادہ چلنا چاہتی ہوں۔ کیا کوئی میرے ساتھ ہے؟ ہم روح میں چلنا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات کے بارے میں میری روح کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کوئی اس صورتحال کے بارے میں بالکل نا امید ہے؟ میرا ذہن چاہتا ہے کہ میں سوچوں یا خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے؟ کیا ابھی بھی خدا کے پاس میرے لیے کوئی معجزہ ہے؟ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ یکساں محبت رکھتا ہے؟ اگر اس نے آج تک کبھی بھی کسی کے لیے کچھ کیا تو یقیناً وہ میرے لیے بھی کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرفداری کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا یقین کریں۔ میرے خیال میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ہی مصیبت زدہ بنائے رکھ سکتے ہیں اور زندگی میں ہر وقت ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ رومیو پہلا باب 17 آیت پر یقین رکھیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے راست بازی ظاہر کی گئی ہے، اور راست بازی ایمان سے ایمان تک ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ خدا کی راست بازی ایمان سے ایمان تک ہماری رہنمائی کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اور اس راست بازی کے وسیلے ہم خدا کے ساتھ ایک رشتے میں قائم ہیں۔ کیا ہے زبردست بات ہے جب آپ جان لیتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے تو چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ جان لیتے ہیں کہ خدا آپ سے ناراض نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر خدا مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ مسئلہ میری زندگی میں کیسے آ گیا؟ آپ کہتے ہیں ہاں میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ اس بات کا نشان یا علامت نہیں ہے کہ خدا مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ اس مسئلے کو لے کر اسے میری زندگی میں بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آمین۔ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ آپ میں سے کچھ جانتے ہیں کہ مجھے چھاتی کا سرطان تھا اور میں بالکل بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجھے یہ رپورٹ ملے گی۔ میں اپنے طبی معائنے کے لیے گئی تھی، پھر مجھے کال موصول ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ میموگرافی رپورٹ میں کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بالکل چھوٹا سا ہے لیکن ہم یہ محسوس کرتے کہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جو کچھ نکلا تھا یہ سوچ کر اس کی بائپسی کروائی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا۔ بہرحال رپورٹ ٹھیک نہیں آئی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ گو کہ یہ ایک بہت چھوٹی سی رسولی ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے بڑھنے والا سرطان ہے، اور اس وقت ڈاکٹر صرف یہی تجویز کیا کرتے تھے کہ چھاتی کے اس حصے کو کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا جائے۔ اس وقت ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا جو آج کے دور میں کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً چند ہفتوں کے اندر ہی میں ایمان اور قوت سے بھرپور ہو کر ہر جگہ انجیل کی منادی کر رہی تھی، اور بظاہر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں جو منادی کر رہی تھی خود میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن اس سفر کے ابتدائی حصے میں ہی خدا نے چند باتیں میرے دل میں ڈال دی تھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں تو خوف آپ کو ادب آتا ہے۔ کچھ چیزیں تھیں جو خدا نے مجھے بتائی اور کچھ چیزیں تھیں جو وہ مجھ سے سننا نہیں چاہتا تھا۔ مجھ سے نہ پوچھیں کیوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور میں اس پر بھروسہ رکھتی ہوں کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اس طرح کی 5 چیزیں تھیں جو حقیقتاً مثبت چیزیں تھیں
اور اپنی سرجری کے 7 یا 10 دن پہلے ہی سے میں ان باتوں کو بار بار دہراتی رہتی تھی، اور جب کبھی شک اور بے یقینی میرے ذہن کو آ گھیرتی تو میں کہتی کہ میں خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں اور ایمان بھی رکھتی ہوں۔ خدا خود ہی اس کی فکر کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں بے ہوشی کی حالت سے اٹھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو وہاں موجود تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک قسم کی خوابوں کی دنیا میں تھیں۔ آپ بہت میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھیں، آپ نرسوں کو کلام سنا رہی تھیں اور سب سے پیار دکھا رہی تھیں۔ میں نے کہا، دیکھا، یہ یہاں میرے اندر بسی ہوئی ہیں، آپ کو صرف کھٹکھٹانا ہے اور آپ کو مل جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پھر میری رپورٹس آئیں اور انہوں نے میرا معائنہ کیا، جیسا کہ وہ کرتے ہیں، کہ سرطان میرے جسم میں کہیں بھی نہیں پھیلا تھا اور مجھے کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر سال میں اپنے معائنے کے لیے جاتی ہوں اور ہر سال میری رپورٹس بالکل صحیح ہوتی ہیں، لیکن اب سے 3 سال قبل میں اپنے روزمرہ کے معائنے کے لیے گئی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ میری کمر میں کچھ تکلیف تھی، تو انہوں نے میرا سی ٹی اسکین کیا۔ تو جب رپورٹس آئیں تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر چند نشانات ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ پریشان ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے سرطان تھا اور یہ ان کو بتانا ضروری تھا۔ انہوں نے پھر میرا معائنہ کیا اور پھر میرے چند مزید ٹیسٹ ہوئے، پھر میری ریڑھ کی ہڈی کا ٹیسٹ ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں فکر مند ہیں کیونکہ آپ کو کینسر تھا، تو کہیں وہ کینسر آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تو نہیں پہنچ گیا۔ پھر 2 ہفتے انتظار کرنا تھا کیونکہ ان تمام ٹیسٹ کی رپورٹس 2 ہفتوں تک ملنی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتی ہوں کہ میں بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے صرف یہ سوچا کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کینسر ہے، لیکن میں نے صرف یہ سوچا، اے خدا، میں تیرے ہاتھوں میں ہوں، میں تب تک زندہ رہوں گی جب تک تو میری زندگی کے ساتھ کام ختم نہیں کر لیتا۔ میں نے اچھی زندگی گزاری ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو اس سب کا خیال رکھ سکتا ہے۔ میں نے منفی رویہ رکھنے اور خوف زدہ زندگی جینے کا انکار کیا۔ پھر انہوں نے میرے تمام جسم کا سی ٹی اسکین کیا اور پھر رپورٹس آئیں، اور میں یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے کھڑی ہوں کہ میرے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ مجھے ساری رپورٹس مل گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کینسر نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اچھا لیکن وہ ریڑھ کی ہڈی پر نشانات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کینسر پھیل کر آپ کی ہڈیوں میں پہنچ گیا اور پھر خود ہی ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا نہیں، وہ خود ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ خدا نے مجھے شفا دی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کیونکہ آج شاید یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ایسی ہی رپورٹس ملی ہیں۔ میرا مطلب ہے شاید کچھ لوگ اس وقت اسپتال میں ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی امید نہیں ہے، میں بہت خوفزدہ ہوں، میرے لیے کچھ کام نہیں کر رہا، میں مر جاؤں گی۔ ایسا سب کہنے کے بجائے صرف یہ کہیں، اے خداوند، میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کیا، اگر آپ گھر بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے آج تک مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، برائے مہربانی ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر فون کریں تاکہ خادمین آپ کے لیے دعا کریں اور آپ مسیح یسوع کے بارے میں جان سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی اپنی صورتحال کا مقابلہ کریں، خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور اسے آپ کی پرواہ ہے اور اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے اچھا منصوبہ ہے، فقط بھروسہ رکھیں۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ بھروسہ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ بے یقینی آپ کو مایوس کر دیتی ہے اور بھروسہ کرنا آپ کو شادمان رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جو کچھ میں نے سب کے سامنے کہا وہ بہت سے غیر ایماندار بھی سن رہے ہیں۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے، آپ کو خدا کے وجود پر شک ہے، یا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ خدا کی حقیقی ہونے پر یقین نہیں کریں گے، یاد رکھیں اگر آپ غلط ہیں تو آپ ایک بڑی مشکل میں ہیں۔ لیکن اگر میں اپنی کچھ زندگی گزارنے پر یقین دوں، اور چاہے آخر میں وہ غلط ہی کیوں نہ نکلے، جو مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں کھوؤں گی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنی شادمان رہی ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ایک دفعہ آزمائیں اور دیکھیں کہ یہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے یا نہیں جو آپ گزارتے آئے ہیں۔
خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. آپ کوئی حقیر، بے وجود، فضول اور نکمے نہیں ہیں. خدا نے اس جہان کو اپنے ہاتھ سے بہت ہی دھیان سے اور کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. یہ دنیا اس طرح وجود میں نہیں آئی کہ کوئی ذرہ سمندر سے نکلا اور ساحل سمندر پر آیا اور بڑھتے بڑھتے یہ دنیا وجود میں آئی. کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپ کو بتائے کہ وہ ذرہ کہاں سے آیا. صرف یقین رکھنا. آئیں یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں لازر کے زندہ ہونے کے بارے میں دیکھیں. اگر آپ کے بچے درست راہ پر چلتے ہیں تو آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین رکھیں کہ وہ درست راہ پر ہی چلیں گے. اگر وہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں تو یقین رکھیں کہ وہ تبدیل ہو جائیں گے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ تب تک لطف نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ یقین کرنا نہیں سیکھتے. ہم ایمان سے ایمان تک بڑھتے ہیں، نہ کہ ایمان سے شک اور پھر بے یقینی اور پھر واپس ایمان کی طرف. میں اس پر یقین رکھ سکتی ہوں اور اس پر نہیں رکھتی. فقط ایمان رکھیں اور ابلیس کو پریشان کریں. چھوٹے بچے کی طرح اس کے پاس آئیں اور ایمان رکھیں. یوحنا 11ویں باب میں ایک خوبصورت واقعہ ہے جہاں یسوع مردہ لازر کو زندہ کرتا ہے. ہم یہاں سے بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں، لیکن آئیں 11واں باب اور 5ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. خداوند یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. یہ لوگ یسوع کے عزیز دوست تھے اور وہ اس سے گہری محبت رکھتا تھا. بس چونکہ وہ ان سے محبت رکھتا تھا تو جب اس نے سنا کہ لازر بیمار ہے تو جہاں وہ تھا مزید 2 دنوں کے لیے وہیں رک گیا اور اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ اس کی مدد کرے کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا تھا. آپ سوچیں گے کہ اس کو بھاگ کر اس کے پاس جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اسے اس بیماری سے رہائی دیتا، لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ کیونکہ وہ اس سے محبت رکھتا تھا اس لیے اس نے مزید 2 دن انتظار کیا. اگر آپ کو انتظار کرنا پڑے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا. اس کے مطابق یہ ایک علامت ہے کہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے. کیونکہ شاید خدا کے پاس آپ کی فوری مدد کی بجائے کوئی اور گہرا منصوبہ ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر میں کینسر کی اس بیماری میں سے نہ گزرتی تو بغیر گزرے لوگوں کو امید کا پیغام نہیں سنا پاتی؟ اکثر ہم ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ خدا ان حالات کو اگلی آنے والی زندگی میں کسی دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ کو اس بات کی کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا یا آپ کا گناہ کیا تھا یا کیوں خدا آپ سے محبت نہیں رکھتا. ایسی باتیں سوچنا فضول ہیں. آپ کہیں کہ خدا کے پاس میرے لیے مقصد ہے، میں اس سے محبت رکھتی ہوں اور شیطان کبھی بھی جیت نہیں سکتا، اس میں سے میرے لیے بھلائی پیدا ہوگی. وہ ان سے محبت رکھتا تھا. یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا، اس لیے اس نے انتظار کیا اور اسی وقت مدد کرنے نہیں بھاگا. آپ اس میں سے اتنا نہیں سیکھ رہے جتنا کہ میں نے سیکھا، لیکن یہ میرے لیے بہت حیران کن ہے. شادمانی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے حالات کی تبدیلی کا انتظار کریں. آپ اپنی روزمرہ زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان اور یقین کرنے کا انتخاب کریں.